اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں بات سنا رہا تھا کہ اس نے کہا کہ میں اگر تمہاری مدد کرنا چاہوں غصہ تو نہیں کرو گے؟ تو میں نے کہا نہیں کرتا۔ بہرحال اس نے مجھے $200 بھیجا، وہ 20,000 بنا اور 12,000 مجھے ادھر سے آتا تھا، 6,000 میرا اچھے طریقے سے گزارا ہونا شروع ہو گیا۔ گھر والے بھی خوش ہیں۔ کہا کس نے بھیجے؟ میں نے کہا میرے کسی جاننے والے نے میری مدد کی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ میرے ساتھ باتیں کرتی رہیں۔ وہ اصل میں میرے سے دین کا پوچھتی تھی، زیادہ اس کی دلچسپی دین میں ہوتی تھی کہ صوفیزم کے بارے میں وہ زیادہ کہ اس نے صوفیزم کے بارے میں پڑھا ہوا تھا، تو اس کے بارے میں میں بھی اس کو بتاتا رہتا تھا، وہ مجھے بتاتی رہتی تھی، کیونکہ اس نے مولانا روم کی کتابیں رکھی ہوئی تھیں اور میرا بھی شوق تھا کہ میں بھی صوفیزم کو کافی اچھے طریقے سے میں نے دیکھا ہوا تھا، پڑھا ہوا تھا، اور میں تو ان کے پاس بھی بیٹھا تھا، بالکل میں تو ان کے پاس جا کے بیٹھتا تھا، تو وہ باتیں ہوتی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر تم میرا سہارا بن جاؤ تو میں تمہارے گھر کا سہارا بن جاتی ہوں۔ اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بچوں کو یہاں سے نکالوں، ایمان سے میں یہ سوچ رہا تھا، کہ مجھے پتا تھا کہ یہ کام خراب ہوگا، کیونکہ میرے ساتھ ادھر کوئی بھی نہیں ہے اور یہ بچوں کو جان بوجھ کے خراب کریں گے۔ اس کی ماں میں کئی دفعہ کہتا تھا اس سے، اور مجھے یہ نہیں، میں تو یہ کہتا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے اس کے بچے نہ ہوں، کیونکہ جب بھی میں نے کہا نا یہ کیوں ہے، تو کہتی ان کا خون ہی گندا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا تھا شاید میرے خون کو کہہ رہی ہے میرا گندا ہے، تو میں کہتا تھا خون گندا نہیں ہوتا، تربیت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ بڑی کوشش میری ماں نے بھی کہا بیٹا تو کیوں اتنا برا بنتا ہے، جب بچے خراب ہوتے ہیں یہ نام نکلتا ہے تو ماں کا ہی نکلتا ہے۔ تو میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ میں اپنے بچے خراب ہو لوں گی اگلے کو بدنام کرنے کے لیے۔ تو میں نے کہا نہیں، میں نے صاف کہہ دیا اپنی ماں کو، نہیں ماں میں اپنی عزت بچاؤ واسطے یا اپنے آپ کو سچیاں کون واسطے میں سے نہیں کہہ سکتا کہ بولنے سے رہتا، کہ ظاہر ہے آدمی کے جس کے اوپر نام ہو اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے۔ یہ بچے نام تو باپ کا آتا ہے، باہر تو اس نے پھرنا ہوتا ہے، گھر والے بیٹھے کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے باہر۔ تو یہ چیزیں ہوتی رہیں۔ میں نے کئی دفعہ وہاں پہ جا کے، میں نے ہوٹل میں بھی جا کے کہا، 2-4 دفعہ میں نے کہا، جب میں پریشان ہوا نا، تو انہوں نے کہا یار تو کیوں پریشان لیتا ہے، تو چلا جا، چھوڑ دے ان کو۔ میں نے کہا یار کیوں چھوڑ دوں ان کو؟ 1-2 دفعہ میری باہر دوسرے لوگوں نے فون پہ بات ہوئی تو مدد کرنے کا بھی انہوں نے کہا، لیکن انہوں نے کہا بچے نہیں لے کے آنے، آپ اکیلے آ جاؤ۔ مجھے الگ کرنا تھا ان بچوں سے، انہوں نے، اس کی وجہ کیا تھی مجھے نہیں پتا، وہ کر نہ سکے۔ اس کے بعد پھر جب بچے بڑے ہوئے پھر انہوں نے ان کو برین واش کرنا شروع کیا، تو وہ تو بالکل بچے تھے، ان کو بڑی بڑی باتیں سناؤ، ان کو وہ چیزیں بتاؤ جو ان کے پاس نہیں ہے۔ میری بیوی ہمیشہ یہ کوشش کرتی تھی کہ وہ چیز کا نام لوں، وہ چیز لے کے آؤں، کہ وہ بچے وہ چیز بتائیں جو میرے پاس نہیں ہے، جو میرے پاس نہیں ہے۔ اور میں اس چیز کا بڑا غصہ کرتا تھا، کیونکہ وہ کہہ دیتی تھی فلانا، کہ وہ کہ کبھی بچے اس سے نہ خوش نہ ہوں، سیٹسفائی نہ ہوں، یہ اس نے شروع سے کوشش کی ہے۔ اگر میں سامان لے آیا ہوں تو تھوڑا کہہ دیا یا صحیح نہیں ہے کہہ دیا، یہ کہ جو چیز میرے پاس، میں یہی کہتا تھا کہ یار جو چیز ہمارے پاس ہے اس کا نام لینا، جو چیز ہمارے پاس ہی نہیں اس کا کیوں کہنا۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 یہ۔ نمبر 2، مجھے بھی بڑی پیسوں کی آفریں ہوئی تھی جب یہ مجھے روکنے کی کوشش کی گئی، تو میں نے ایک فیصلہ یہ کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا کہ انہوں نے سادہ زندگی گزاری، عمر بھی کم تھی، تو میں نے اس کو فالوور بنایا ہوا تھا کے اپنے ذہن میں۔ تو میں نے سوچا کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں تو کبھی بھی نہیں یہ کر سکتا، میں تو ڈر جاؤں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے جب زیادہ پیسے ہوتے تھے زیادہ بندہ باہر بھی نہیں جاتا، یہ تجربے ہوئے پریکٹیکلی میرے ساتھ۔ تو میں نے سوچا، میں نے باقاعدہ بچوں کو کہا کہ بچوں دیکھو میری بات سنو، یہ کام ہے بڑا سینسٹیو، اللہ کا کام ہے، تو یہ میں کر رہا ہوں، اس لیے میں اپنے آپ کو محدود رکھ رہا ہوں تاکہ میں کسی سے زیادہ پیسے مت لوں، کل کو اس کے لیے کام کرنا، کوئی بھی ایسے کام اتنے پیسے کے اتنے نہیں دیتا ہوتا،
یہ تو ایک مدد ہے، چلو اس میں وہ مجھے مجبور نہیں کر پا رہے، اور نہ ہی یہ ثابت کریں گے کہ مجھے یہ پیسے کہ میں نے اس کا کیا کر سکتا ہوں۔ یہ تو ایک صاحب کی ایک بھیک ہے، یہ بھی میں نے اس کو اپنی بیوی کے ساتھ بڑا لڑا۔ میں تمہیں شرم آنی چاہیے، یہ جو آ رہی ہے مدد تم تو اس کے بھی اوپر ہی جا رہی ہو، بھی اور کہو، گاڑی کہو، یہ کہو، وہ کہو۔ میں ان کے ساتھ لڑتا تھا، انہوں نے گالاں کڈیاں جا کے، اپنی سالی نو گالاں کڈیاں جا کے، اس سمینہ جڑی، میں نے اس کو بھی جا کے کہا بھی تمہیں شرم نہیں آتی؟ اب میرے پاس موٹر سائیکل ہے تو گاڑی کہاں سے لوں؟ اب مجھے پتا تھا اگر میں گاڑی لیتا ہوں تو اس کا پٹرول کہاں سے، مجھے پہلے تجربہ نہیں ہو چکا تھا، پہلے مجھے تجربہ ہو چکا تھا کہ گاڑی میں نے لی تھی تو اس کا خرچہ کتنا تھا، میں بہت تنگ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا میرے اتنے پیسے نہیں جی جو میں تم لوگوں کے اوپر لگاتا ہوں وہ تو پٹرول میں ہی چلے جائیں گے، لیکن ان کا تھا کہ میرا خرچہ بڑھے تاکہ میں ان کے مطابق چلوں۔ میں نے خرچہ نہیں بڑھایا، ابھی تک نہیں بڑھایا میں نے اپنا خرچہ۔ میں کسی نہ کسی طریقے سے کور کر لیتا ہوں، کیونکہ ایک لمٹ ہوتی ہے بندے کی، اتنا ہی کرتا ہوں میں۔ اس کے بعد میں یہ باتیں کر رہا ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ بھی کر رہا ہوں۔ میں باہر نکلا ہوں، واپس مڑا ہوں کوئی چیز لینی، تو میری بیوی کیا کہہ رہی ہے، تو پاگل ہے گا، انہوں پیسے ہی نہیں چاہیے دے، تو پیسے کمانے والے تو پیسے کمانے چاہیے دیں۔ ٹھیک 15 دن بعد میری بیٹی بغیر کہے بغیر بتائے مجھے پیار دے دو۔ میں نے کہا میں نے نہیں، بغیر اجازت تم جا رہی ہو تو میں کیسے تمہیں پیار دوں؟ میں بیٹھا رہا، کیونکہ مجھے پتا تھا اب ان کی پوری اسکیم بن چکی ہے، اب ان کو استعمال کریں گے میرے خلاف۔ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جانا ہے وہاں پہ وہ جو داخلہ ملا ہوا ہے، مجھے کوئی داخلے کے انہوں نے نہیں دکھایا کہ ملا ہے کہ نہیں۔ میں پوچھتا بھی رہا کہ مجھے وہ پیپر دکھا دو، کوئی چیز نہیں مجھے دکھائی گئی ابھی تک۔ تو زبردستی تو کھول کے کوئی دیکھ نہیں سکتا کہاں گئے، کہاں رہتے ہیں، ابھی تک مجھے یہ نہیں پتا کہاں رہتے ہیں۔ ایک دفعہ میں ڈھونڈتے موٹر سائیکل پہ ڈھونڈتے وہاں پہ گیا تو وہاں پہ میری موٹر سائیکل چوری ہو گئی، سامنے اندر گھر میں کھڑی ہوئی چوری ہو گئی۔ یہ اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنے آپ لوگ سمجھ رہے ہو ان لوگوں کو، ان کے پیچھے کوئی بہت بڑے ہاتھ ہیں، اور وہ جو بہت بڑے ہاتھ ہیں وہ بڑے کرپٹ ہوں گے، وہ اپنی عزتیں اپنی وہ دولتیں بچا رہے ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ابھی جو جتنے بھی نیب کے کیس ہو رہے ہیں کہ 50 کروڑ سے یا 50 لاکھ سے نیچے جو کیس ہیں اس کی آپ انکوائری مت کریں، ان کو سزا مت دیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ واٹ از دس یار؟ سننے والے 50 لاکھ کوئی رقم نہیں ہوتی۔ میں نے معافی دی تھی سب کو، کیونکہ ملک کے حالات کافی خراب تھے۔ اگر میں نے تو یہی کہا تھا نا، چلو میں بیوقوف ہی تھا، میں نے کہا تھا بھی جو بھی کام ٹھیک کرے گا آئندہ سے کام ٹھیک کریں آپ، یہ تھا میرے، آئندہ سے کام آپ ٹھیک کریں۔ لیکن آئندہ کیا ٹھیک ہو رہا ہے؟ وہ تو اپنے کیسز بچا رہے ہیں سارے، 3-4 آفیسر مر گئے ہیں، ان کو کوئی انکوائری کرنے والا ہی نہیں ہے۔ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی فیملی کو خرید لیتے ہیں، یہی ہوتا ہے ہمارے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری یہ پورے پولیٹیکل پارٹیوں کے اوپر رکھنا، پاکستان کے اوپر جائے گی، یہ میرا کوئی نہیں ہے، پاکستان کے اوپر جائے گی۔ یہ جوڈیشری بھی بیچ میں آتی ہے، کسی نے کوئی نہیں کیا میرے ساتھ انصاف، کسی نے یہ نہیں کہا بیٹا آ جاؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ اب دیکھ رہے ہیں میری سارے پال رہے ہیں ایک دوسرے کو، ساری مدد کر رہے ہیں، میں ادھر اکیلا تھا، میرے پاس کوئی نہیں آیا، میری بہن بھائی سالہ سالی کوئی بھی، اتنا ایکا تھا ان کا۔ اب تو ان کی آپس میں تھوڑی سی بگڑی ہے نا، تو اب یہ تھوڑا آپس میں بھی ایک دوسرے کے خلاف ہوئے، نہیں تو پہلے تو ایک ہی تھے دونوں۔ میری نہیں کسی نے آ کے مدد کی کہ چلو یار وہ اکیلا بیٹیاں پال رہا ہے، میں نے 6 مہینے رکھی ہیں، اکیلا بیٹا پال رہا ہے، چلو میں روٹی پکاؤں یا کوئی چیز دیں نا، کوئی شے نہیں۔ اب دیکھ لیں ہر شے، اب پہلے تھا کہ یہ بوڑھے سنبھال نہیں سکتے، اب بھی تو سنبھال ہی رہے ہیں نا، اب بھی تو وہ کام کروا رہے ہیں نا جو میں کروانا چاہتا تھا کہ ان کو سکھاؤ، ان کو پڑھاؤ، ان کو کوئی مینر سکھاؤ، یا روٹی پکانا ہی ان کو سکھا دو، یا آٹا گننا ہی ان کو سکھا دو، یہ چیزیں سکھا دو ان کو۔ لیکن اس وقت میرے ساتھ کوئی بھی نہیں، میرا کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا تھا، سارے کہتے تھے ہمیں لگا رہتا ہے۔ تو بالا کے سامنے جدو آپ یہ کہیں گے تو بال تو اور زیادہ کہیں گے، تو پاپا کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ چیزیں۔ اور میں بتاتا ہوں آج